السلام علیکم پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل انٹرسٹنگ انفارمیشن۔ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 1945 میں ایک عام جاپانی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ انڈے، دودھ، چائے اور کافی دکانوں سے غائب ہو گئے تھے، سبزیاں سونے کے بھاؤ بکتی تھی اور پیٹرول عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا تھا۔ سڑکوں پر نجی گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھی، صرف فوجی ٹرک نظر آتے تھے یا پھر پیدل یا سائیکل سوار شہری۔ 6 اگست 1945 کو صبح سویرے جاپانی ریڈاروں نے دیکھا کہ چند امریکی جہاز جنوب کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سائرن بجنا شروع ہو گئے، ریڈیو نشریات بند ہو گئی۔ اس وقت پیٹرول کی اس قدر قلت تھی کہ ان جہازوں کو روکنے کے لیے جاپانی جہاز اڑ نہیں سکے۔ 8 بجے ریڈیو پروگرام دوبارہ شروع کر دیے گئے۔ 8:09 پر امریکی فضائیہ کے کرنل پال ٹیبٹس B-29 طیارے کے انٹرکام سے اپنے ہوا بازو سے مخاطب ہوئے۔ اپنے گوگلز ماتھے پر رکھ لیں، جیسے ہی الٹی گنتی شروع ہو فوراً انہیں پہن لیں اور اس وقت تک پہنے رکھیں جب تک آپ کو نیچے زبردست روشنی نہ دکھائی دے۔ ہوائی جہاز کے پیٹ میں 11.5 فٹ لمبا، 4 ٹن وزنی، نیلے اور سفید رنگ کا بم تھا جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ نیو میکسیکو کی ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری میں بننے والے اس چھوٹے لڑکے کا وجود اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ امریکی نائب صدر تک کو اس کا علم نہیں تھا۔ 8:15 بجے یہ چھوٹا لڑکا جہاز کے پیٹ سے چھوڑ دیا گیا۔ اسے زمین تک پہنچتے پہنچتے 43 سیکنڈ لگے۔ جلد ہی ہواباز میجر چارلز سوین نے شہر کے مرکز سے آگ کا ایک عظیم گولہ اوپر اٹھتے دیکھا۔ شہر کے وسط میں جو کچھ تھا وہ لمحے میں بھسم ہو گیا۔ بم گرنے کے مقام سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں ہر شیشہ پگھل گیا۔ درجہ حرارت 1,00,000 درجے تک جا پہنچا۔ پورا شہر آگ کے طوفان کے تھپیڑے کھانے لگا۔ شہر کی 2.5 لاکھ لوگوں میں سے 80,000 ایک لمحے کے اندر جل کر بھسم ہو گئے۔ جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے باب کار نے اپنے کوڈیک کیمرے سے نیچے کے منظر کی تصویر لے لی، جس میں جامنی بادلوں کے اندر سے روشنی کے 3,000 فٹ بلند مشروم کی شکل کا مرغولا اوپر اٹھ رہا تھا۔ فوکوئچی نامی ہیروشیما کے باسی اس منظر کے بارے میں لکھتے ہیں: اچانک میں ایک عظیم آگ کا گولا دیکھا جو سورج سے کم از کم 5 گنا بڑا اور 10 گنا زیادہ روشن تھا۔ یہ سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ شریک ہواباز رابرٹ لوئس نے اپنی لاگ بک میں لکھا: میرے خدا، یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 37 سالہ مقامی صحافی ناکامورا اس وقت ہیروشیما سے باہر تھے، لیکن دھماکے کے اثر سے وہ گر پڑے اور ان کا چہرہ شیشہ لگنے سے زخمی ہو گیا۔ تاہم انہوں نے اپنی موٹر سائیکل اٹھائی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ ہیروشیما کی تباہی دیکھنے والے پہلے صحافی تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار کو بریکنگ نیوز بھیجی: 8:15 بجے دشمن کے 2 جہازوں نے ہیروشیما پر کوئی خصوصی بم گرا دیا۔ ہیروشیما مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ جب اخبار کے بیورو چیف کو یہ خبر ملی تو اس نے یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ فوج اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی کہ شہر تباہ ہو گیا ہے اور اتنی تعداد میں لوگ مر گئے ہیں۔ اس نے ناکامورا سے کہا کہ وہ ہلاکتوں کی تعداد کو کم کر دے۔ ناکامورا نے جواب دیا: فوج بیوقوف ہے۔ 3 دن بعد 9 اگست کو ایک اور جاپانی شہر ناگاساکی پر اس قسم کا ایک اور بم گرا دیا گیا۔ اس بار بم کا نام فیٹ مین یعنی موٹا آدمی تھا۔ اسے بوکسکار طیارے سے گرایا گیا اور اس کے پائلٹ کا نام میجر چارلز سوینی تھا۔ ناگاساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کے نتیجے میں کم از کم 74,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے قبل گزشتہ 3 روز میں ہیروشیما پر دنیا کے پہلے ایٹمی حملے میں کم از کم 1,40,000 افراد مارے گئے تھے۔ دھماکے کی شدت اس قدر تھی کہ گھروں کے شیشے اڑ کر 8 کلومیٹر دور تک جا گرے۔ تانگوچی اس دن کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں: اچانک کوسے قزح کی طرح کی روشنی نمودار ہوئی۔ ایک طاقتور جھکڑ نے میرے قدم اکھیڑ کر مجھے دور جا پھینکا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے بائیں بازو کی جلد کندھے سے لے کر انگلیوں کے پوروں تک کسی چھیتڑے کی طرح لٹک رہی تھی۔ میرے کپڑے جل کر غائب ہو گئے تھے اور میری جلد جل گئی تھی۔ سیاہ لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ گری ہوئی عمارتوں کے اندر سے لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ لوگوں کا گوشت بدن سے گر رہا تھا اور ان کے اندر کے اعضاء باہر آ گئے تھے۔ یہ جہنم کا منظر تھا۔ ناگاساکی کی بدقسمتی یہ ہے کہ حملے کے دن جہاز دراصل ایک شہر کو کورا پر بم گرانے جا رہے تھے، لیکن وہاں موسم خراب تھا، اس لیے بوکسکار نے ناگاساکی کا رخ کر لیا۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ناگاساکی کا اچھا موسم اس کی تباہی کی وجہ بن گیا۔ امریکہ ایٹم بم کے استعمال کو دوسری جنگ عظیم کے خاتمے
کی توجہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ہونے والے فوجی اور شہری ہلاکتوں کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جاپان پہلے ہی ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار تھا اور امریکہ کی جانب سے ایٹم بم محض اپنی فوجی برتری کے اظہار کے لیے گرائے گئے تھے۔